السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس کے اندر تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو۔ اس فکرے سے ہمیں ایک ایسی وائب آتی ہے کہ جیسے ہمارے سامنے روزمرہ میں بہت سارے کام ہو رہے ہوں اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو دیکھ بھی رہے ہوں ہوتا ہوا، اور اس کے بعد پھر ہم انکار کے موڈ میں چلے جائیں کہ ہم اس کو ڈینائل کرنا شروع کر دیں کہ ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ بات شروع کرنے کا ایک انداز ہے، اس کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں کہ مطلب تم کیسے یہ کر سکتے ہو، اور اس سے آگے انسان کی تخلیق کے کچھ مراحل بتائے ہوئے ہیں جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے بھی ہیں لیکن ہم اس کو شاید نوٹ نہیں کرتے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ 4 مراحل کون سے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ حالانکہ تم مردہ تھے۔ یہ وہ والا فیز ہے جب ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے اس دنیا میں، ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں کوئی 2 لوگ ہیں، وہ شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو وہ جو بچے تھے جو اس دنیا میں آئے ہیں ان کو کوئی جانتے ہی نہیں تھا، کوئی یہ سوچتے نہیں تھا کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کی شکل کیسی ہوگی، وہ بولیں گے کیا، وہ باتیں کیا کریں گے، وہ کس انٹلیکٹ کے مالک ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ساری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک احسان فرمایا ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ بہت سارے لوگ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہو کے آئیں۔ یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، حالانکہ وہ جب ایک وعدہ ہوا تھا کہ الست بربکم، اور اللہ تعالیٰ نے اس بار امانت کو یعنی کہ قرآن پاک کو یا جو بھی ایک پورا اسکیمہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہ جب ڈیولپ کیا تو کسی بھی مخلوق نے اس کو اون نہیں کیا اور انسان نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ ظلوماً جہولا ہے، یعنی ظالم ہے اور یہ جاہل بھی ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آخری آیتیں ہیں، ریفرنس کے طور پہ آپ جو ہے نا وہ دیکھ بھی لیجئے گا۔ تو مطلب اس چیز کا بھی گلہ کرتے ہیں کہ جی ہم کیوں آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں بتا رہے ہیں کہ تم جب کچھ نہیں تھے تو میں نے تمہیں پیدا کیا۔ کچھ نہ ہونے کا فیز سے پیدا ہونا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو دوسرا فیز ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، کہ ہمیں تخلیق بخشی، ہمیں شرف بخشا اور ہم ایگزسٹنس میں آ گئے۔ یہ وہ والا مرحلہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا۔ جب ہم کچھ نہ تھے تو اس کا مواخذہ بھی ہمیں نہیں ہے، اور جب ہم پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا ہم سے سوال ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہوا، ہم اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں۔ یہ وہ والا لوپ ہے جس کے اندر ہمارا اختیار ہے۔ اور اس سے نیکسٹ جو ہے مرحلہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے گا۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مرتے بھی ہیں، ہم ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، انہیں قبر میں اتارتے ہیں۔ تو بظاہری طور پہ تو ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قبر میں اتار کے آ گئے ہیں، لیکن اصل میں وہ یہ والا فیز ہے کہ ان پہ موت طاری ہو جاتی ہے اور وہ عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک پردہ ہے، وہاں پہ وہ زندہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ وہ ایک زندگی جی بھی سکتے ہیں، جیسے کہ شہداء بھی ایک زندگی جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے جی رہے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اس کے معاملات ہو سکتے ہیں جس کا علم ہمیں بہت کم عطا فرمایا گیا۔ تو یہ تیسرا فیز ہے کہ جس کے اندر انسان جو ہے نا وہ رہے گا، اور اس کے بعد پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ یہ ایک چوتھا فیز ہے، یہ قیامت کا دن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ میزان وغیرہ قائم کریں گے، اور اس کے بعد وہ قیامت کی ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ چوتھا فیز ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ دیٹ مینس کہ یہ پھر گو آن معاملہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہمیشگی کی جو ہے نا وہ زندگی ہے، اگر آپ نے اچھے عمل کیے ہیں یا برے عمل کیے ہیں تو وہ پھر گو آن۔ تو یہ 4 مراحل ہیں بیسیکلی، یہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم بڑے سارے اسپیکٹ میں ان کے منکر بھی ہو جاتے ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں، ہم کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے۔ بڑے سارے لوگ ہیں جو کہ قبر والے معاملے کو نہیں مانتے، اور ظاہری بات ہے حشر والے معاملے کو بھی بہت سارے جو نان مسلم ہیں یا اور نان بلیور ہیں
وہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آئیں گی، لیکن وہ پہلے 2 فیز تو دیکھ آئے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی وہ سم ہاؤ جو ہے نا وہ انکار کرنے کے زون میں ہوتے ہیں، اس پہ بھی لاجک دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ اپنا احسان یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے معاملات بخشے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔